یہ بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب 206 میں یوکرینین کے شہر کیو میں ایک نوجوان شخص بہت کنفیوز حالت میں پایا گیا۔ اس نے اولڈ فیشن کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کی گردن پر ایک پرانا کیمرہ بھی لٹک رہا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے، لیکن کیا معلوم تھا ان کو کہ وہ ٹائم ٹریول کی ایک داستان کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ ایجوکیشن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ وہ شخص اپنا نام سرگی پونومرینکو بتا رہا تھا۔ پولیس نے جب اس سے آئی ڈی مانگی تو وہ ایک ایسی کنٹری سے ایشو پر رکھی تھی جو اب موجود ہی نہیں تھی۔ یہ آئی ڈی سوویت یونین کے دور کی تھی۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ یوکرینین پہلے سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا سوویت یونین کو ٹوٹے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یوکرینین پولیس نے سوویت یونین کی آئی ڈی پہلے دیکھی نہیں تھی، لیکن دیکھنے میں یہ شخص 20-25 سال کا لگ رہا تھا۔ اس آئی ڈی پر اس کی ڈیٹ آف برتھ 1932 کی شو ہو رہی تھی۔ صرف ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں بلکہ آئی ڈی پر پکچر بھی اسی کی تھی۔ پولیس بہت حیران تھی کہ 1932 میں پیدا ہونے والا شخص 206 میں 74 ایئر کے بعد بھی 20-25 سال کا کیسے دکھ سکتا ہے۔ جب پولیس نے اس سے آج کی ڈیٹ پوچھی تو اس نے سوچنے کے بعد جواب دیا 23 اپریل 1958۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب پولیس کو لگا کہ یہ پکا کوئی پاگل ہے۔ وہ اس کو مینٹل ہاسپٹل لے گئے جہاں ڈاکٹر پابلو نے اس کی مینٹل ہیلتھ کا جائزہ لیا۔ سرگی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا اس کو یاد ہے کہ وہ 1958 سے 206 میں کیسے آیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں دن کے ٹائم پر ویل سٹی پر اچھی فوٹو لینے کے لیے نکلا تھا، تبھی میں نے آسمان پر ایک عجیب چیز کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ وہ چیز کیسی دکھتی تھی۔ اس نے جواب دیا میں نے اپنے کیمرے میں اس کی فوٹو کھینچی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا کیمرہ آگے کر دیا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بہت حیران ہوا، لیکن اس کی حیرانگی مزید بڑھ گئی جب اس نے کیمرے کو دیکھا، جو کہ ایک بہت ہی پرانا یشیما فلیکس کیمرہ تھا۔ کیمرے کی حالت سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی پرانا کیمرہ ہے۔ مسئلہ اس کیمرے میں فوٹو نکالنے کا تھا، کیونکہ اس میں جو رول ڈلتا ہے اس کو 1970 میں ہی ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا۔ ویڈم پوزنر نامی ایک ایکسپرٹ کو بلایا گیا جس نے کیمرہ رول پر ڈیٹ دیکھی تو پتا چلا کہ یہ 1956 میں مینوفیکچر کیا گیا تھا۔ اس نے فوٹوگراف ڈیولپ کی، تبھی چیزیں اور زیادہ کنفیوز ہو گئی۔ فوٹوگراف میں کیو سٹی کی بہت پرانی تصاویر تھی، گاڑیاں، بلڈنگ، سب کچھ 1958 کے دور کا تھا۔ اور رول کی آخری فوٹو میں جیسا کہ سرگی نے بتایا تھا کہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس یقین کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ شخص 1958 سے 206 میں ٹائم ٹریول کر کے آیا ہے۔ ابھی ڈاکٹر اسی کشمکش میں تھا کہ وہ شخص روم سے باہر نکلا، دروازہ بند کیا اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ سرگی پونومرینکو غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اگر اپنے پیچھے کچھ چھوڑا تو وہ تھا یہ کیمرہ اور کچھ فوٹوگراف اور اپنی عجیب و غریب کہانی۔ جب پولیس نے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ واقع میں ہی 1958 میں کیو شہر میں سرگی نامی شخص غائب ہوا تھا۔ فوٹوگراف میں جو لڑکی اس کے ساتھ تھی اس کو بھی ٹریس کیا گیا، جو ایک 70 سال کی عورت تھی۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ 1958 میں سرگی واقع میں ہی غائب ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد وہ واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ یہ اتنے ہی ٹائم کے لیے غائب ہوا تھا جتنے ٹائم کے لیے 206 میں نمودار ہوا تھا، لیکن اس خاتون کے مطابق وہ 1960 میں دوبارہ غائب ہوا تھا اور آج تک دوبارہ واپس نہیں لوٹا۔ اور کہانی میں ایک اور ٹویسٹ بھی ہے۔ سالوں بعد اس کو سرگی کی ایک فوٹو نصیب ہوئی جس میں نوٹ لکھا تھا 250۔ اس فوٹو میں سرگی کی ایج زیادہ تھی اور پیچھے کیو سٹی نظر آ رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کیو سٹی میں بہت ساری بلڈنگ موجود تھی۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ جلد ہی واپس لوٹ کر آئے گا۔ سرگی پونومرینکو کی یہ سٹوری یوکرینین کے ایک ٹی وی شو میں دکھائی گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ میں وائرل ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ واقع میں ہی یہ سٹوری سچ ہے؟ اس پر آنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹائم ٹریول کیا واقع میں پوسیبل ہے یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ایک طرح سے ٹائم ٹریول ہی کر رہے ہیں۔ فیوچر میں ٹائم ٹریول، ہمارا کہیں بھی بتایا ہوا 1 گھنٹہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک گھنٹہ کر کے فیوچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو پہلی بار البرٹ آئنسٹائن نے اپنی ریلیٹیوٹی کی تھیوری میں دیا تھا۔ اس نے بتایا اسپیس میں ٹائم ایک جیسا نہیں گزرتا، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکٹ کی سپیڈ اور اس کے ماس پر۔ ہم ارتھ پر رہتے ہیں تو ہمارا ٹائم ارتھ کے ماس اور اس کی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر ہم یوپیٹر پر چلے جائیں جس کا ماس کافی زیادہ ہے تو وہاں ٹائم بہت سلو گزرے گا۔ فیوچر ٹائم ٹریول کا دوسرا طریقہ گریوٹی ہے۔ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کے مطابق
जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए 210 में प्रूव किया गया था। एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ पर सबसे नीचे रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर वाली शेल्फ पर। जो क्लॉक ज्यादा जमीन के करीब थी उस पर ग्रेविटी ज्यादा थी, इस वजह से वो ऊपर वाली क्लॉक से स्लो चल रही थी। ये डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज्यादा फासला नहीं है। सर्गी पोनोमरिन्को की इस कहानी में कितनी सच्चाई है, ये स्टोरी 212 में यूक्रेनियन के टीवी शो में पॉडकास्ट हुई थी जिसका नाम था एलियन। सर्गी पोनोमरिन्को की डॉक्टर के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल सामने आया। उसमें जो डेट दिख रही है वो है वेडनेसडे 23 अप्रैल 216, लेकिन कैलेंडर में देखा जाए तो ये संडे का दिन बनता है। इसका मतलब ये है वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई है और टाइम बाद में ऐड किया गया है। इसके अलावा सर्गी पोनोमरिन्को की आईडी पर जो स्टैंप दिख रही है, एक्सपर्ट का मानना है ये स्टैंप उस दौर की स्टैंप से डिफरेंट है। और आखिर में कीव सिटी की 250 की फोटो, जिसमें पीछे बिल्डिंग तो बहुत सारी नजर आ रही हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इसमें काफी बिल्डिंग एक जैसी है, जिसका मतलब ये है कि ये इमेज फोटोशॉप किया गया है। बेशक ये स्टोरी बहुत ही वेल प्लान थी, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है ये स्टोरी सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रैवल में कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगे कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है तो पास्ट में भी किया जा सकता होगा। 209 में स्टीफन हॉकिंग ने पार्टी अरेंज की जिसमें वो अकेले मौजूद थे। अजीब बात यह है कि इस पार्टी की इनविटेशन इन्होंने 1 साल बाद पब्लिश की और कहा कि अगर कोई टाइम ट्रैवलर है तो 1 साल पास्ट में जाकर वो पार्टी अटेंड कर सकता है। ये उनकी तरफ से समझाने का एक तरीका था कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है।